بچے، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ قبول کرنا پڑے گا جو آپ کی ماں نے چاہا تھا۔ ان کو جو کرنا تھا وہ کر کے گئی ہیں۔ سالے آراؤ باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اسے بہت نفرت ہو اس انسان سے جس کو اپنانے کا کہہ رہے ہوں۔ شوکت گیلانی نے اپنے بیٹی کی شکل دیکھی۔ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، تم ابھی صرف 10 سال کے چھوٹے ہو، مگر گھر سے نکلوانے کی ضد مت کرو۔ میں جانتا ہوں امی نے ایسا کیوں کیا، میں سب جانتا ہوں۔ بابا، انہوں نے آپ کی محبت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دی۔ وہ رو رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جس کی وجہ سے گئی ہیں، میں اسی کو سزا دوں گا۔ وہ لڑکی اور اس کی ماں اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یا اگر آج بھی وہ عورت اور اس کی بیٹی آپ کے لیے زیادہ ہے تو مجھے چھوڑ دیں۔ میں نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا۔ شوکت گیلانی نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ بیوی کی موت ایک الگ صدمہ تھا اور بیٹے کا ایک الگ صدمہ۔ وہ دونوں ساتھ برداشت کر رہے تھے، مگر انہیں وہی کرنا تھا جو ان کا بیٹا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ بیوی کھو چکے تھے، بیٹا نہیں کھو سکتے تھے۔ ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے وہی بات طے کی تھی جو آراؤ کہہ رہا تھا۔ شوکت رخصتی چاہتے ہیں۔ شہریہ جو اٹھ کر کھڑی ہو رہی تھی، ماں کی بات پر ٹھٹک کر رک گئی۔ کسی سے رخصتی کروائیں گے میری؟ آراؤ سے، جس نے نہ آج تک مجھے دیکھا ہے نہ دیکھنے کی کوشش کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو خالہ کی خواہش کے آگے یوں پچ جانا چاہیے کہ آپ دونوں یہ بھول جائیں کہ آپ کے بچوں کی بھی کوئی خواہشات ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا منہ بند رکھو، تمہارا نکاح ہو چکا ہے بچپن میں، اور تم اس کی پابند۔ میں نے 2 مہینے کے بعد رخصتی کی ڈیٹ دے دی ہے۔ اب تم جو بھی کہو، جیسا بھی کہو، ہوگا وہی جو میں نے سوچا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، آج تک ہوا بھی کیا ہے؟ وہی ہوا ہے جو آپ نے سوچا، آپ نے چاہا۔ بچپن میں بھی میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ اس وقت میں ایسی پوزیشن میں تھی کہ اپنی رائے دیتی۔ ایک 6 سالہ بچے کی کیا رائے ہوتی ہے؟ کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نکاح کا مطلب کیا ہے۔ خیر، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ اپنے دماغ سے یہ رائے نکال دیں۔ ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے۔ اس کی ماں بولی تو اپنی ماں کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ امی، تم چپ کرو، میں شوکت گیلانی کو جواب نہیں دے سکتی۔ ہاں، انہیں آپ جواب کیوں دیں گی؟ محبت جو ہے ان کو آپ سے، اور آپ کو ان سے۔ اس کی ماں اٹھی اور ایک ہاتھ تھا جو شریہ راجپوت پر اٹھا تھا۔ اپنا منہ بند رکھو، آئندہ اگر ایسی کوئی بات کی نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا شریہ۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، یہ کہتی وہ ہال سے بھی چلی گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں اس لڑکی کو رخصت کروانا چاہوں گا؟ کیوں؟ وہ بیوی ہے تمہاری، کیوں نہیں کرنا چاہو گے؟ تمہارا نکاح بچپن میں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اس نکاح کی میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے ان دونوں کو اس گھر سے کیوں نکالا؟ کیونکہ وہ تمہاری خواہش تھی، ورنہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی کہ ان کی بہن اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں رہتی۔ آپ ان سے شادی کر لیتے ہیں نا، اور یہ میں ہونے نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں مجھے اس عورت سے اور اس کی بیٹی سے سخت نفرت ہے۔ ان دونوں نے میری ماں کے حق کھائے ہیں۔ آپ ان سے ساری زندگی محبت کرتے رہے اور میری امی آپ کی محبت کا احساس کرتی رہیں۔ تم سچ بالکل نہیں جانتے، اسی لیے اپنا منہ بند رکھو۔ کیا ہے سچ؟ بتائیں نا مجھے، کیا ہے سچ؟ میں کیوں کروں اس عورت کی بیٹی سے شادی؟ تم اس سے نکاح بچپن میں کر چکے ہو، اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ وہ نکاح آپ نے کروایا تھا اور آپ کا فیصلہ تھا، مگر وہ نکاح ہو چکا اور اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ میں رخصتی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ 2 ماہ بعد تمہاری رخصتی، اپنا دماغ تیار کر لو۔ میں اس کی امی کے سارے بدلے اس سے لوں گا، پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم کچھ کر سکو گے، اسی لیے تحمل سے بیٹھو برخوردار۔ تمہیں شریہ راجپوت کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اوہ، تو ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارتا ہوں۔ پھر باپ کو چیلنج کر رہے ہو؟ ہاں، چیلنج کر رہا ہوں۔ شوکت گیلانی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ مجھے تمہارا یہ چیلنج قبول ہے۔ تم اس لڑکی سے اتنی محبت ہو جائے گی نا کہ تم یہ بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی اس سے نفرت بھی کی تھی۔ آراؤ مسکرا۔ دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے۔ اب تم کیا لینے آئی ہو اس سے؟ روحی مسکرائی۔ آنٹی، میں آپ کی بیٹی کا نہ ہوش ٹھیک کرنے آئی ہوں۔ کیسا ہوش ٹھیک کرو گی تم اس کا دماغ تو لائن پر ہی نہیں۔ یہ نہ جانے کیسی باتیں کرتی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ اس کا بچپن میں نکاح ہو چکا ہے اور اب اس کی رخصتی ہونی ہے۔ آنٹی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی تو نہیں۔ ہاں، تو پھر رخصتی کے بعد دیکھا جائے گا نا۔ رخصتی کے بعد کیا دیکھیں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ یہ بچپن سے اس سے نفرت کرتی ہے اور وہ بھی اس کے لیے
شاید ایسے ہی احساسات رکھتا ہوگا اور آپ ان کی رخصتی کروا رہی ہیں بنا یہ سوچے کہ وہ ان دونوں ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ تو تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں؟ وقت دیں۔ کیسا وقت؟ نہیں مل رہا ان دونوں کو وقت۔ اگر ان دونوں کو اور وقت دیا نا تو یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا ایک بات کہوں؟ ہاں بولو کہو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اسے کچھ عرصے کے لیے ٹرپ پر لے جانا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی تو کیا آپ میری بات مانیں گی؟ نہیں ٹھیک ہوگی یہ روحی، تم نہیں سمجھ رہی۔ ہو جائے گی یہ ٹھیک، گارنٹی میں لے رہی ہوں نا۔ اس کا موڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کم سے کم یہ پر امید تو ہوگی۔ چلو آزما کر دیکھ لو، لے جاؤ اسے، 2 مہینے ہیں اس کی شادی میں، خیال کرنا وقت کا۔ آپ فکر ہی نہ کریں۔ تم کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ شوکت گیلانی نے اپنے بیٹے کو سامان پیک کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگے۔ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کی سب سے بڑی اذیت سے پہلے کچھ سانسیں لینے جا رہا ہوں، کیونکہ اس چیز سے میں تو مکر نہیں سکتا نا کہ یہ میری امی کا فیصلہ تھا۔ امی چاہتی تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں، اس لیے چھوڑ نہیں سکتا میں۔ شوکت گیلانی مسکرائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر تم شریعہ کو چھوڑ دو گے تو تمہاری امی دکھی ہوں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ زندگی کیسی گزرے گی یہ میرا مسئلہ ہے۔ امی نے صرف نہ چھوڑنے کا وعدہ لیا ہوگا، یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارتا ہوں۔ شوکت گیلانی نے گہرا سانس لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ میں بتانا نہیں چاہتا، بس یہ تسلی رکھیں کہ میں شادی سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ اکیلے جا رہے ہو؟ نہیں، حسن ہے میرے ساتھ۔ چلو خیال رکھنا اپنا۔ رکھوں گا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہی؟ وہ گاڑی کی ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی ہوئی اپنی دوست سے مخاطب تو مسکرائی۔ بہت خوبصورت جگہ لے کر جا رہی ہوں تمہیں، وہاں تم بہت پرسکون ہو جاؤ گی۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے کوئی بھی جگہ مجھے پرسکون کر سکتی ہے؟ ہاں نا، تم ہو سکتی ہو پرسکون کیونکہ تم دل کی بہت صاف ہو۔ تم نے آج تک کسی کا کچھ برا نہیں کیا، مگر میرے ساتھ تو ہمیشہ برا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کافی چیزیں تھیں جو آنکھوں کے آگے آئی تھیں، کئی ٹراماز تھے جو نظروں میں آئے تھے۔ اچھا نا، پیچھے کیوں جا رہی ہو؟ میرے ساتھ دیکھو کتنے خوبصورت نظارے ہیں۔ بالکل بہت خوبصورت ہیں۔ وہ نم سا مسکرائی تو اس کی دوست بھی مسکرا دی۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ سیدھا کر لینا شادی کے بعد بھابھی کو۔ یار یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ بہت تیز ہوتی ہیں، مردوں کو پھنسا لیتی ہیں۔ تو تم پہلے سے ہی بھابھی سے ڈر رہے ہو؟ ڈرا نہیں ہوا ہوں، خود سے ڈرا ہوں۔ میں کوئی برا انسان تو نہیں ہونا، اس کے ساتھ برا نہیں کر پاؤں گا، مگر میں بہت نفرت کرتا ہوں اس سے، اتنی نفرت کہ میں سوچ کر رہ جاتا ہوں کہ وہ میرے سامنے ہوگی تو میں کیا کر گزروں گا۔ بس پھر اس کو باور کروا دینا کہ تم اس کے ساتھ خوشی خوشی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ میں نے اس کی زندگی تباہ کرنی ہے۔ اگر ایک دوسرے کی زندگی تباہی کرنی ہے ہم دونوں نے تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم ملیں ہی نہ، ہماری شادی ہی نہ ہو۔ تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، بس رخصتی رہتی ہے، بچپن کا نکاح ہے۔ یوں نہیں ٹوٹتی ایسی چیزیں۔ کیا نہیں ٹوٹتی یار؟ جن 2 لوگوں کو آپس میں کوئی فیوچر ہی نہ ہو وہ تو کیا ہی اکھاڑ لیں گے ساتھ۔ تم یہ تھیوری سمجھتے ہو، یہ تھیوری سمجھتا ہوں، ہمارے بڑے نہیں سمجھتے نا، تمہاری ماں بھی نہیں سمجھیں گی۔ آخرت کے دن تمہیں انہیں جواب دینا پڑا کہ تم نے ان کی بہن کی بیٹی کو طلاق کیوں دی تو کیا جواب دو گے؟ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کتنا پیسفل ہے نا یہاں۔ ہاں میں تمہیں تبھی تو یہاں لائی ہوں، شریعہ مسکرائی۔ ہاں یہ تو ہے، تھینک یو سو مچ یار۔ زندگی کمپلیکیٹڈ ہونے سے پہلے میں تھوڑی سی پرسکون تو گزار لوں گی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم زندگی پرسکون گزارو اور اپنا دماغ تھوڑا سا فریش کر لو۔ جتنا خود پر پریشر کرو گی نا اتنی چیزیں خراب ہوں گی، اسی لیے پریشر کرنے کی ضرورت نہیں، ریلیکس رہو۔ وہ ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے ان خوبصورت نظاروں میں کھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ خوبصورت ہوٹل تھا جہاں وہ کمرہ بک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کی بکنگ پہلے ہی ہوئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کیز کے ساتھ آگے بڑھے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی وہ سامان رکھ کر ریلیکس ہوئی تھی، روحی بیڈ پر لیٹ گئی تھی، شریعہ چینج کرنے چلی گئی تھی۔ وہ بہت ہلکے پھلکے کپڑوں میں نکلی تھی، ٹاورز اور شرٹ میں۔ وہ سفر کر کر کے تھک چکی تھی، اسی لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کا کمرہ بنا کسی نوک، بنا کسی اجازت کے کھلا اور 2 لڑکے اندر سوٹ کیس کے ساتھ داخل ہوئے۔ شریعہ جو واش روم سے اپنے ہی انداز میں نکل رہی تھی ٹھٹک کر رک گئی۔ ایکسکیوز می۔ لڑکوں نے آنکھیں اٹھائیں تو ٹھٹکے۔ آپ ہمارے روم میں غلطی سے چلے آئے ہیں۔ حسن نے اپنے سر پر ایک چپت ماری۔ یا اللہ، ہم غلط روم میں گھسائے۔ یار تمہارا دھیان کہاں تھا؟ اس نے آراؤ کی طرف دیکھا تو مسکرایا۔ الزام مجھ پر مت لگائیں، کیس تمہارے ہاتھ میں ہے،
हम बिना कीज के एंट्री किए कमरे में घुसे हैं। हाँ, बातों में इतने मशगूल थे कि पता ही नहीं चला। वो दोनों आपस में एक दूसरे को वजाहतें दे रहे थे और वो दोनों मुंह खोले उन्हें देख रही थी। हेलो मिस्टर, आप हमारे कमरे में घुसे हैं, पहले हमसे तो एक्सक्यूज़ करें। शिरिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे तो आराव मुस्कुराया। हम गलती में घुस गए हैं, हमारा कमरा आपके सामने वाला है, चलें पर निकलें। रूही बेड से ही बोली तो हसन मुस्कुराया। जी बिल्कुल, हम निकल ही रहेंगे। वो दोनों बहुत ऑकवर्ड हो रहे थे, कदम पीछे लेते बेहद शर्मिंदा लगते थे। इन दोनों के कमरे से निकलते ही रूही ने तिरछी नज़रों से शिरिया को देखा और शिरिया भी उसे देखा और दोनों मुस्कुराईं। पागल थे वो दोनों, इसमें कोई शक नहीं। मैं कल के लिए माफ़ी मांगना चाह रहा था। शिरिया ब्रेकफास्ट करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नीचे आ गई। अलबत्ता रूही सो रही थी, वो भी नाश्ता ही ले रही थी। जब आराव उसके पीछे आकर खड़ा हुआ तो वो पलटी। इट्स ओके, हमने इसी वक्त आपको माफ़ कर दिया था। हाँ मैं जानता हूँ। वो भी नाश्ता उठाने लगा और दोनों साथ साथ बुफे को चेक करते हुए खाना ले रहे थे। आप यहाँ अपनी दोस्त के साथ आई हैं? हाँ, मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ आई। आप भी तो दोस्त के साथ ही आए हैं शायद। वो इधर उधर देखती हुई बोली तो वो हंस पड़ा। हाँ ऐसा ही है, मैं तो सुकून के लिए आया हूँ यहाँ, ऐसा ही है। और उसने गहरा सांस लिया। मैं खुद भी सुकून के लिए यहाँ आई हुई हूँ, जो मुझे शायद लाहौर में मैसर नहीं था। आप लाहौर में रहती हैं? जी। और आप? मैं भी लाहौर में रहता हूँ। अच्छा, तो हम एक ही सिटी से हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो दोनों ही मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब उनकी बातें बढ़ती गईं और उन दोनों ने साथ ही ब्रेकफास्ट किया। चलें फिर बाद में मिलते हैं। ज़रूर मिलते हैं। वो उठ खड़ी हुई और मुस्कुराई। वो लड़का बहुत हैंडसम है और तुमने तो उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट भी साथ बातें भी की हैं। वो दोनों खूबसूरत नज़ारों में घूमती हुई बातें कर रही थी। चिड़िया काफ़ी बेहतर लग रही थी। हाँ ऐसा ही है, बहुत प्यारा है वो। मुझे तो एक ही मुलाकात में वो प्यारा लगा। रूही मुस्कुराई। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो कम ही लोग पसंद आते हैं और अगर वो आ गया है तो यानी इसमें कुछ ख़ास तो है। चिड़िया ने एक चपत उसके सर पर मारी। रिलैक्स रहो, वो एक अनजान है जिसके साथ इत्तफाकन मुलाकात हुई है और कुछ नहीं। अभी वो दोनों चल ही रहे थे कि रूही उछली। अरे वो देखो, वो दोनों भी यहीं आए हुए हैं। हसन अपने कैमरा से फ़ोटो खींच रहा था और आराव पैंट की जेबों में हाथ डाले झील को देखे जा रहा था। हवा लग रही थी, उसके माथे पे बिखरे हुए बाल हल्के हल्के उड़ते थे। वो अपनी गहरी नज़रों से इधर उधर का जायज़ा बड़े ही सुकून से ले रहा था और शिरिया इस मंजर को आंखों में कैद कर रही थी। वो चुप और खामोश बहुत प्यारा लगता था, यूं ही खड़ा हुआ उलझा हुआ। हम उनकी तरफ नहीं चलते, रास्ता बदलो। शिरिया झट से बोली तो रूही हंस पड़ी। मैं तो जाकर मिलूंगी, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया और तुम मुझे मिलने नहीं दे रही हो। शिरिया हंसी। यानी तुम जेलस हो? हाँ मैं जेलस हूँ। चलो। उसका हाथ थामती हुई आगे बढ़ी। हसन कैमरा बंद करता हुआ मुड़ा तो ठिठका। अरे आप दोनों भी यहीं आई हुई हैं? वाह माशाल्लाह, क्या हसीन इत्तेफाक है। हसन ने बालों में हाथ फेरा तो आराव हंस पड़ा और एक नज़र शिरिया पर डाली, जो नज़रें चुरा रही थी। वो मुस्कुराया। ये मुलाकात भी इत्तेफाकी थी, मगर इन चारों ने बहुत एंजॉय किया था। वो सारा दिन साथ घूमते रहे, बातें करते रहे, ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर रहे थे। घूमते फिरते रात हो गई थी। आप ठीक हैं? वो जब भी गिरती उसका हाथ थामता हुआ उसकी तरफ देखने लगा। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, वरना मैं फिसल जाती। खैर मैं समझ गया था कि आप गिरने लगी हैं। शिरिया का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। शिरिया ने हाथ पीछे किया तो वो उसकी आंखों में देखने लगा। वो होटल के बाहर ही खड़े थे। बहुत रात हो गई थी। हाँ बहुत रात हो गई है। चांद की रोशनी उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। तो क्या सोच रहा है? वो छत को घूरे जा रहा था। यार शिरिया, क्या हुआ उसे? उसकी आंखें देखकर लगता है मैंने वो आंखें कहीं देखी हैं। अच्छा, तो जब लड़कियों की आंखें देखी देखी लगने लगी हैं? हाँ ना, सब लड़कियों की बात नहीं कर रहा। बहुत सी खूबसूरत लड़कियों से मिला हूँ, मगर ये अलग है, बहुत अलग। वो अपने हाथ को देख रहा था, ऐसे जैसे इस हाथ में करंट लग रहा हो, जैसे ये लम्स खास हो, बहुत खास। आराम ने गहरा सांस लिया। वो छत को घूर रहा था, दिल जैसे किसी और ही जज्बात का सामना कर रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं मिस्टर राव? वो मुस्कुराया। ऐसे ही देख रहा हूँ, आज प्यारी लग रही हैं। वो मुस्कुराई। बिला वजह तारीफ नहीं करें मेरी। मैं जानती हूँ हम 10 दिन से साथ घूम फिर रहे हैं, मगर आप फ्री हो रहे हैं। वो हंस पड़ा। रिया, आप भी ना? हाँ, शिरिया ने उसे अपना नाम रिया बताया था और आराव ने राव बताया था। आप प्यारी लग रही हैं। वो फिर से तारीफ कर रहा था, जैसे इसी तरह से कर सकता था। यूँ मत कहें तो कैसे कहूँ? कैसे भी मत कहें, कोई तो तरीक़ा होगा। कोई तरीक़ा नहीं है,
नहीं, सपोज कोई तो तरीका होगा। वो 2-3 कदम उठाती हुई उसके नज़दीक आई। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वो सामने खड़े थे। कोई तरीका नहीं, वो बोली तो वो हंस पड़ा। यानी मुमकिन ही नहीं कि मैं तारीफ करूं? हाँ, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि आप तारीफ करें और मैं तारीफ ले लूं। वो दोनों अपनी बात ही कर रहे थे जब हसन और रूही आते दिखाई दिए। तुम दोनों चलो, हमें बहुत सी चीजें घूमनी है आज भी। शरिया आगे बढ़ गई रूही के साथ। हसन ने आराव को कोहनी मारी। चल, तुझे क्या हो गया? वो सर झुकाए बोला, कुछ नहीं। वो दोनों भी उनके पीछे चल पड़े। पानी पसंद है तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद है। वो झील के किनारे दोनों बैठे हुए थे। हसन और रूही कुछ खाने के लिए गए हुए थे। मुझे इसकी गहराई पसंद है। इसमें डूब जाने वाले वापस नहीं लौटते। वो गहरी खामोशी में डूबती हुई बोली तो वो मुस्कुराया। अच्छा, ऐसा क्यों? आप जानते हैं मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरे ही सगे मामू ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं एक विक्टिम हूँ। खामोशियाँ मुझे खाती हैं, मगर ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अम्मी को बताती तो वो अकेली पड़ जाती, क्योंकि मामू के घर के अलावा उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। बाबा की डेथ हो चुकी थी। सन साल में अपनी खाला के घर रही हूँ, फिर उनका भी इंतकाल हो गया। यूँ लगता था शायद मैं मर गई हूँ। कैसी बातें हैं ये, ऐसा मत कहो। राव का दिल बाहर आ गया था ये सारी बातें सुनकर। तुम्हारे मामू ने, हाँ, उन्होंने ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ, मगर मैं बहुत छोटी थी ना उस वक्त। आज भी वो रात सोचती हूँ तो भूल नहीं पाती। बस ये याद आता है कि मैं खुद को बचा गई थी। अगर मैं अपने हाथ पैर ना चलाती और वो गुलदान उनके सर पर ना दे मारती तो शायद आज मैं सांस भी ना ले रही होती। डर लगता है। रिया मिनमिनाई बहुत ज़्यादा। वो दोनों अभी भी झील की तरफ देख रहे थे। वो जो बातें कर रही थी वो बातें सुनते हुए आराव में हौसला नहीं था कि उसकी आंखों में देख पाता। वो लड़की ना चाहते हुए भी उसके दिल में समा रही थी। अगर आंसू रिया की आंखों से बहे थे तो आराव की आंखें भी भीग गई थी। रिया ने गहरा सांस लिया। इट्स ओके। आंखों को साफ करते हुए मुस्कुराई। ऐसी खामोश जगहों पे मैं इसीलिए अकेली नहीं बैठती, डर लगता है। खैर, मैं आज तक अपना ट्रॉमा किसी के सामने नहीं कर पाई। अम्मी को भी मैंने कभी नहीं बताया, मगर आपको बता दिया। आप जज कर सकते हैं मुझे, मैं जज नहीं कर सकता आपको। वो मुस्कुराई। उठने के लिए जद्दोजहद करने लगी तो वो उठकर उसे अपना हाथ दे चुका था। वो नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी और अपना हाथ उसके हाथ में दिया और उठ खड़ी हुई। कुछ दिनों में वापसी है। हाँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। वो ये बात अपनी दोस्त से कह रही थी, मगर थोड़ा ही फासले पर खड़ा आराव पलटा। वो जो इधर उधर शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे, लोकल मार्केट्स में साथ ही आए हुए थे। आराव के पलटने पर उसकी आंखों में देखने लगे। ऐसे ही दिल नहीं करता, डर लग रहा है। कैसा डर? क्या आप जाना चाहते हैं वापस? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, जानना तो वो भी नहीं चाहता था, डर तो उसे भी लग रहा था। अब वो उस लड़की से क्या कहता कि वो ना चाहते हुए भी ख़ास हो गई है और वो ना चाहते हुए भी उसे अपनी ज़िंदगी में चाह रहा है। वो मुस्कुराई। नहीं, डिस्कस करते हैं ये बात, छोड़ें। पलट कर रूही के साथ आगे बढ़ गई और शॉपिंग करने लगी और वो हसन के साथ पीछे रह गया। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी आंखों में? 1-2 दिन में हम वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। वो दोनों कॉफ़ी पी रहे थे, साथ होटल की राहदारी में चलते हुए, धीमे धीमे आवाज़ में बात करते हुए। वो दोनों चलते हुए होटल से बाहर चले आए थे। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो रुकी और पलटी। अगर मैं कहूँ कि मैं वो सुनना नहीं चाहती, फिर मैं कहूँ कि मैं वो कहना चाहता हूँ, तो क्या करेंगी? मैं कहूँगी कह दें, क्योंकि हो सकता है हम कभी ना मिलें। ये भी तो हो सकता है कि हम मिलें और बार बार मिलें, पता नहीं, मगर मुझे नहीं लगता। वो आगे बढ़ने लगी तो वो पीछे से बोला, मैं मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, कब, मगर हाँ, आप अजीज़ हैं, अजीज़ हो गई हैं। ये जानते हुए भी कि हमारा मिलना बहुत मुश्किल है, ये जानते हुए भी कि हम दोनों पीछे एक ज़िंदगी छोड़ आए हैं। मैं जानता हूँ आप अपनी मुसीबतों से भाग कर आए हैं। आप भी ये जानते हैं कि मैं भी अपनी मुसीबतों से भाग कर यहाँ आया हूँ, मगर मोहब्बत मारने के लिए ही तो होती है। रिया ने अपना हाथ उसके होंठों पे रखा। मत कहें कुछ, मैं जा नहीं पाऊंगी, प्लीज़। वो नम आँखों से मिनमिनाई तो वो मुस्कुराया और सर झुका गया। कुछ नहीं कहता, मैं याद करूँगा, मैं याद नहीं करूँगी। वो निकल रहे थे वापस लाहौर के लिए। रूही ने पीछे आवाज़ दी, रिया प्लीज़ आ जाओ। आ रही हूँ। वो पलट कर देखने लगी। मैं मिस कराऊँगा। वो फिर से बोला, मैं नहीं कहूँगी।
ایسا کیوں کہتی ہو؟ کیونکہ ہم نے جو وقت یہاں گزارا وہ گزرنے کے لیے ہی تھا، یاد کرنے کے لیے نہیں تھا۔ یادیں یاد آتی ہیں، میں یاد نہیں کرتی، میں یادوں کو بھول جاتی ہوں۔ آپ بھی بھول جائیں گے، کیونکہ ہمارا ملنا اور ایسے احساس رکھنا جائز نہیں۔ میں جس زندگی سے بھاگ کر آئی ہوں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں اندازہ لگانا بھی نہیں چاہتا، مگر میں آپ کو چاہتا ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکراتی ہوئی پلٹی۔ آپ جواب نہیں دیں گی؟ وہ ہلکا سا پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں، میں نہ آپ کی زندگی مشکل کر سکتی ہوں نہ اپنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ دونوں وہیں کھڑے تھے۔ روحی اور شریعہ کی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ حسن نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ چل، ہمیں بھی چلنا ہے۔ تو میری زندگی یہاں آسان کرنے آیا تھا نا؟ حسن مسکرایا۔ اب مجھے کیا پتا تھا تمہیں یہاں محبت ہو جائے گی؟ تم نے میری زندگی اور مشکل کر دی ہے۔ حسن آسودہ سا مسکرایا۔ کیا پتا آسان کرتی ہو؟ نہیں، مشکل کر دی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میں کیسے جیوں گا۔ اب مجھے نہیں پتا مجھے سانسیں کیسے آئیں گی۔ اب مجھے کچھ نہیں پتا۔ پہلے میں احساسات کے بغیر تھا تو جی لیتا تھا، اب احساسات کے ساتھ ہوں تو کیسے جیوں گا؟ اس لڑکی کے غم مجھے اپنے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کھلا میں اپنے اندر ساتھ لے جا رہا ہوں، بہت گہرائی میں۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ جو ہوا ہو گیا، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہاں کے بعد ایک آگے زندگی ہے، تم جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگا۔ حسن بہت رف ڈرائیونگ کیا کرتا تھا، وہ ابھی بھی ویسے ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دھیرے چلاؤ، میرا سر دکھ رہا ہے۔ اراؤ جو سو رہا تھا وہ کسمسا کر بولا تو حسن چڑھا۔ اگر ایسی بات ہے تو خود چلا لو، میں تو ایسے ہی چلا سکتا ہوں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا، حسن کو لگا وہ بریک نہیں لگا پائے گا۔ وہ ہینڈل گھمانے لگا، گاڑی کی حرکت نوٹ کرتے ہوئے وہ آنکھیں کھول کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بریک نہیں لگ رہی۔ وہ بریک لگانے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی ایک بہت بڑا ٹرک آگے سے سپیڈ میں آتا ہوا دکھائی دیا اور گاڑی کی اور ٹرک کی بہت بری ٹکر ہو گئی۔ کیسی ہے میری شریعہ کا موڈ؟ سمینہ خاتون نے روحی کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ شریعہ جو اوندھے منہ بیڈ پر پڑی تھی، ماں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ اب روحی نے کیا کہتی کہ وہ جو اس کو ٹھیک کرنے گئی تھی اور بیمار کر کے واپس لے کر آئی ہے۔ ان کی بیٹی تو محبت کرنے لگی تھی۔ روحی نے تو اسے اپنے پلان میں یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے اتنی آسانی سے محبت بھی ہو جائے گی۔ آنٹی وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے تیار۔ وہ یہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی اور وہ وہیں بے سود پڑی تھی، جیسے اسے کسی چیز سے لینا دینا ہی نہ ہو۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ اور حسن کی کیا کنڈیشن ہے؟ حسن بالکل ٹھیک ہے، اسے چوٹیں آئی ہیں، بینڈیج کر دیا گیا ہے، ابھی بس وہ ہوش میں آ جائے گا تھوڑی دیر میں۔ البتہ آپ کے بیٹے کی کنڈیشن کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مسٹر گیلانی، ہمیں لگتا ہے کہ ان کے دماغ پر بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ریسنٹ ہونے والی کچھ چیزیں بھول گئے ہوں۔ البتہ یہ سب کچھ واضح تب ہوگا جب وہ ہوش میں آئیں گے۔ شوکت گیلانی بینچ پر بیٹھ گئے۔ بس یہی رہ گیا تھا ان کے بیٹے کی زندگی میں۔ تم ٹھیک ہو؟ جی بابا میں ٹھیک ہوں۔ حسن کیسا ہے؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم ٹرپ سے واپس آ رہے تھے، ہم ٹرپ پر کیوں گئے تھے؟ یعنی وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ تم نہیں گئے تھے، حسن تمہیں لے کر گیا تھا ماحول تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے رخصتی کی بات کی تھی اور تم ڈسٹرب تھے۔ جو بھی تھا انہوں نے چند الفاظ میں بتا دیا تھا۔ امید کے برعکس وہ چیخا چلایا نہیں، وہ بس دیوار کو گھورنے لگا تھا۔ آپ حسن کو بلائیں، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہے نا بابا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اسے بھیج دیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو یار؟ تمہیں واقعی کچھ یاد نہیں حمزہ میں کیا ہوا تھا؟ نہیں مجھے تو کچھ یاد نہیں، تم بتاؤ۔ حسن چپ ہو گیا، جیسے اسے لگا ٹھیک ہی ہوا کہ وہ بھول گیا کہ حمزہ میں کیا ہی ہوا تھا۔ اگر وہ اسے بتا دے کہ اسے محبت ہو گئی اور اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس کی آنے والی زندگی مشکل ہوگی۔ حسن نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں ہوا، ہم بس گھومنے گئے تھے، ہم نے بہت مزہ کیا وہاں، ماحول بہت اچھا تھا، تمہارا موڈ خاصا چینج ہو گیا تھا، تم فریش تھے، مگر بس یہ حادثہ ہو گیا۔ اچھا ہاں، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں؟ تمہیں مجھے کچھ بتانا چاہیے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ حسن نے پوچھا تو وہ سر ہلانے لگا۔ مجھے ٹھیک ہونے کے علاوہ اور کیا کہنا چاہیے؟ بابا رخصتی کروا رہے ہیں اس لڑکی کے ساتھ جس سے میں انتہا کی نفرت کرتا ہوں۔ شادی کے فنکشن بھی شروع ہو گئے تھے، لڑکی والوں کی رسمیں ان کے گھر ادا ہو رہی تھیں اور لڑکے والوں کی رسمیں لڑکے والوں کے گھر۔
बस एक ही फंक्शन था जो यकजा होना था और वो था बारात का फंक्शन। वो सब रस्मों में बहुत खामोश रही थी, किसी एक शख्स को सोचते हुए, वही मुस्कुराहट, वही खूबसूरत नज़ारों में उसका हाथ थामना, फिर संभल कर साथ चलना, गहरी नदी के सामने चुपचाप खामोशी के साथ उसकी बातें सुनना, उसके गमों पर मरहम रखना। किसी ने भी तो नहीं किया था सिवाय उसके। आंसू टूट कर गिरे थे। वो तो अपनी मेहंदी वाले हाथों से वो आंसू साफ करने लगी। कल उसकी बारात थी। वो उस शख्स के पास जा रही थी जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी दुनिया में। उसने नफरत के अलावा और कुछ किया ही नहीं था। छोटी थी, निकाह हो गया, बड़ी हुई तो एहसास हुआ कि वो कभी भी ये रिश्ता तो नहीं निभा सकेगी। इसी कश्मकश में आज का दिन भी आ गया, जिसे उसने ना देखा था, जैसे कभी समझा भी ना हो। उसी से आज उसकी शादी थी, रुखसती थी। वो दुल्हन बनी, आईने के सामने बैठी अपना आप देखती हुई। उसे बहुत रोना आया। वो जानती थी वो इंसान उसकी नाकदरी करेगा, उसे रौंदेगा, क्योंकि जितनी नफरत वो उससे करती थी उससे कई गुना ज़्यादा नफरत वो उससे करता था। ये उसका अंदाज़ा था और बिल्कुल सही अंदाज़ा था। आप दुल्हन को लेकर घर चले जाएं, मैं बाद में आता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? बारात को साथ ही निकलना है। बाबा, मैंने आपकी सारी बातें मानी, बस ये नहीं मान सकता। अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है घर जाने का। दुल्हन को लेकर घर चले, मैं आता हूँ। वो तो गाड़ी में अकेली बैठी थी, आराव गिलानी की पुश्ती देख रही थी। वो बात करता हुआ आगे बढ़ गया और उसके बाबा मायूसी के साथ अगली नशिस्त पर बैठ गए। पीछे उन्होंने नहीं देखा, मगर वो समझ गई थी कि वो घर नहीं जाना चाहता। ये उसकी वजह से था। शरिया ने आंखें झुकाई। वो जानती थी अब यही होना है। मुलाजमा उसे कमरे में छोड़ के गई थी। वो पिछले 2 घंटों से यूं ही बैठी हुई थी। अब जैसे उसका दिल बंद हो रहा था। वो उठ खड़ी हुई, कपड़े तब्दील किए, खुद को हल्का फुल्का करती हुई बिस्तर पर लेट गई और छत को घूरने लगी। वो जानती थी ऐसा ही होना था और ऐसा ही हुआ था। सारा कमरा फूलों से भरा हुआ था। उसे खुशबू चुभ रही थी, दर्द हो रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो करवट बदल कर सोती बनी। वो आगे बढ़ा, कंफर्ट उससे खींच कर उतारा। तभी शिरिया ने नज़रें उठाईं और वो नज़रें पलटना भूल गई। सामने खड़ा शख्स उसके दिल को हिला गया था। तुम यहाँ नहीं सो सकती। उसकी कलाई सख्ती से थामते हुए आराव ने उसे फर्श पर पटका। यहाँ सोगी तुम। मैं आराव गिलानी तुम्हें यह हक नहीं देता कि तुम मेरे इतने पास आओ, मेरे बिस्तर पे सो। वो अपनी धुन में उस पर सख्ती कर रहा था, बोले जा रहा था, और शिरिया वो उसकी आंखों में देख रही थी। ये वही शख्स था जिससे वो मोहब्बत करने लगी थी। ये वही शख्स था जो उसके सामने मोहब्बत का इकरार कर चुका था। फिर क्या, ये कुदरत थी या नसीब कि वही उसका शौहर था, वही आराव गिलानी था। वो बोल रहा था मगर वो जैसे बहरी हो गई थी। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो हाथ थामते हुए उसे उठाने लगा। क्या देख रही हो? सख्ती से उसकी कलाई जकड़ी। क्यों देख रही हूँ ऐसे मुझे? वो यूँ बात कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो, और वाकई उसे वो याद नहीं थी। वो पिछले 3 माह में हुए गए वाकयात काफ़ी भूल चुका था, मगर उसके हाथ के लम्स पर जैसे आराव गिलानी को करंट लगा। क्या हुआ? वो पूछने लगा। मारो ना मुझे। रुक क्यों गए हो? वो दूर हुआ। कुछ धुंधली धुंधली छबियाँ जो आंखों के आगे आ रही थी, वो दूर होता जा रहा था। तुम यहीं सोगी, मेरे बिस्तर पर सोने की ज़रूरत नहीं। ये कहता वो वॉशरूम के रूम में बंद हो गया। तुम नाश्ता करो बैठकर मेरे पास। खालू, एक बात पूछूं? पूछो। आराव मुझसे इतनी नफरत करते हैं, रुखसती के लिए कैसे माने? शौकत गिलानी ने गहरा सांस लिया। माना कहाँ है? मैंने मनाया है। कहता है तुम पर अपनी नफरत निकालेगा, मगर मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नफरत कर सकता है। वो ऐसा है नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो ऐसा नहीं है। अभी उसकी फ़िलहाल तबीयत ठीक नहीं, ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत को क्या हुआ? चंद दिन पहले हुंजा से लौटता उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया क्योंकि वो परेशान हो जाती। एक्सीडेंट में वो अपनी चंद यादें खो चुका। हाथ में मौजूद कांटा छूट कर गिरा था, यानी वो उसे भूल चुका था। यानी वो मोहब्बत वो भूल गया था जो उसे हुई थी। शिरिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। कितने बदकिस्मत थे ना वो दोनों। वो शौहर था उसका, वो 1.5 महीना साथ गुजार कर आए थे, और वो उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन वक्त ही भूल गया था। शिरिया की नज़रें झुकी, यानी इन दोनों की किस्मत में एक दूसरे से नफरत करना ही लिखा था। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी थी। ज़रमीन राजपूत और समीना राजपूत 2 बहनें थीं। समीना राजपूत और शौकत गिलानी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। समीना राजपूत को बहुत मोहब्बत थी अपनी बहन ज़रमीन राजपूत से। वो नहीं जानती थी
مگر زرمین بھی شوکت ہی سے محبت کرتی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی محبت کی قربانی دینے کا سوچا۔ انہوں نے شوکت کے آگے بہن کی محبت رکھی اور اسے خود چھوڑ دیا۔ شوکت بہت تڑپے، روئے، گڑ گڑائے مگر وہ نہیں مانی۔ انہوں نے ضد میں زرمین سے شادی کر لی، مگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ محبت رہی۔ اس بیچ میں سمینہ راجپوت کی بھی شادی ہو گئی۔ ان کے والدین کے فیصلے کے مطابق انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جہاں ان کی شادی کر دی گئی تھی وہ شادی کر کے چلی گئی تھی۔ وہیں زرمین کو اللہ نے بیٹے سے نوازا مگر شوہر کی محبت اسے نہیں ملی۔ وہ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کر پاتے تھے، ہوتی ہی نہیں تھی۔ پھر ایک دن ایک بہت بڑے حادثے میں زرمین کے والدہ اور سمینہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بالکل اکیلی پڑ گئی اپنی 2 سالہ بیٹی کے ساتھ۔ زرمین کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، جس نے اپنی بہن کی قربانی اپنی بہن کے لیے دی تھی۔ وہ کیسے اپنی بہن کی ساری قربانیاں بھول سکتی تھی؟ وہ انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ اب شوکت اور سمینہ کئی سالوں بعد پھر سے آمنے سامنے تھے۔ سمینہ کو شاید اپنے شوہر سے بہت محبت ہو گئی تھی، اسی لیے وہ شوکت کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ البتہ شوکت جو اتنے سالوں میں بھی اپنی بیوی سے محبت نہیں کر سکا تھا، وہ اسے اسی نظر سے دیکھتا تھا۔ زرمین واقف نہیں کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں سمینہ سے۔ یہ زرمین اور سمینہ کا ہی فیصلہ تھا کہ جب آراؤ 10 سال کا تھا، شریعہ تقریباً 6 سال کی، تو ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ جو اس کی ماں کی خواہش تھی، زرمین گیلانی کی خواہش تھی۔ وہ تب بھی اسے ناپسند کرتا تھا کیونکہ وہ 10 سال کا تھا۔ وہ نوٹ کرتا تھا کہ اس کے بابا بہت محبت کرتے ہیں اس سے اور اس کی ماں سے۔ البتہ اس نے اپنے والد کو اس کی اپنی ماں کے لیے کبھی ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یوں ایک حادثے میں زرمین نے سمینہ اور اس کی بیٹی کو بچاتے بچاتے اپنی جان دے دی، اور اسی دن سے وہ نفرت جو وہ ظاہر نہیں کرتا تھا وہ ظاہر کرنے لگا۔ آراؤ گیلانی کو بے حد نفرت تھی سمینہ اور اس کی بیٹی سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے والد نے اس کی ماں کو کبھی محبت نہیں دی تھی۔ کس کی وجہ سے؟ سمینہ کی وجہ سے۔ اور پھر ان کا یوں ان کے گھر میں آنا جانا اور اس کے باپ کا صاف محبت ظاہر کرنا اسے نالاں گزرتا تھا۔ وہ اس زیادتی کو کبھی نہیں بھولتا تھا جو اس کے والد نے اپنی بیوی پر کی، اور اسی نفرت کا نشانہ اس نے ہمیشہ سمینہ اور شریعہ کو بنایا، جبکہ غلطی ان دونوں کی نہیں تھی، اس کے والد کی تھی۔ آراؤ کی نفرت دیکھتے ہوئے سمینہ اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی تھی وہاں سے۔ تب شریعہ تقریباً 8 سال کی تھی۔ یہ فیصلہ ان کا اپنا تھا کیونکہ وہ اپنی بہن یعنی آراؤ کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار ان دونوں کو سمجھتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے آئینے پہ کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ طنزیہ مسکرایا۔ میں سوچ رہا ہوں کوئی اتنا بغیرت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم قاتل ہو میری ماں کی۔ میری ماں نے تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ کون سا کفارہ وہ ادا کر رہی تھی؟ ساری زندگی کرتی رہی، تمہاری ماں کی وجہ سے اور تمہاری وجہ سے۔ اور اب دیکھو نا میری قسمت کہ مجھے اپنی ماں کے قاتل کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے تم سے بھاگ پاتا مگر نہیں بھاگ پایا۔ زندگی نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ نفرت تو میں بھی آپ سے کرتی ہوں۔ آراؤ کی آنکھیں گول ہوں۔ آپ کی وجہ سے ساری زندگی مجھے سختیوں میں گزارنی پڑی۔ مجھے گھر سے نکلواتے آپ تو میں اتنی غیر محفوظ نہ تھی۔ جو بھی ہوا اس گھر میں آپ کی بدولت ہوا، میں وہ کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے شریعہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے جو اپنے بچپن میں سہا نا وہ آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے اور مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ جہاں میں گئی وہاں میری زندگی بھی ویسی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ وہ سر جھکا گئی تھی، آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ اسے آگے کچھ کہہ ہی نہیں پایا کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی تو رونے لگی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی سر اٹھا چکی تھی۔ وہ بستر پر سوئی ہوئی تھی جب اسے اپنے اوپر کوئی جھکتا ہوا محسوس ہوا۔ شیری نے آنکھیں کھولی تو سٹ پٹاک کر رہ گئی۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا، اس کے بالوں کی لٹیں پیچھے کرتے ہوئے وہ جیسے نہ جانے کیوں خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی نائٹی میں تھی۔ اٹھ کر بیٹھ جانا چاہتی تھی مگر وہ اپنا حصار اس پر مضبوط کر چکا تھا۔ کس مسائی کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں۔ نہ جانے کیوں وہ ڈرنے لگی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آراؤ کے ہاتھ اپنی گردن پر اپنی باہوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھے۔ دور رہیں۔ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کیا۔ تم مجھے دور کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تنگ کر سکتا ہوں تمہیں، وہ اتراتے ہوئے بولا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لیے یہ کر رہے ہیں نا کیونکہ میں بستر پہ سو رہی ہوں،
آپ چاہتے ہیں میں زمین پر سوؤں؟ جی میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ پھر سے اپنی پینٹ میں باہم پھنسا چکا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مگر مجھ سے دور رہا کریں۔ جو سزا دینی ہے، نفرت دکھانی ہے، دور سے دکھائیں۔ میں بھی دور سے ہی دکھاؤں گی، یہ مت کریں میرے ساتھ۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ بس اس کا انداز نوٹ کر رہا تھا۔ پریشان نہیں ہوں، اب میں آ گئی ہوں نا، دوائیاں ٹائم سے کھلاؤں گی آپ کو۔ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ شوکت گیلانی اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ مسکرائی۔ آپ کا بیٹا میرے ساتھ جو بھی کرے گا، آپ فکر مت کریں، میں اس سے زیادہ ٹیڑھی ہوں۔ وہ ہنس پڑے۔ پاگل ہے وہ۔ میری غلطیوں کی سزا تمہیں اور تمہاری ماں کو دیتا ہے۔ جو ہوا وہ مجھ سے ہوا، مگر مجھے اسے بیٹھ کر سچ بتانا چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں بتایا اور وہ اسی لیے انجان ہے اور نفرت کرتا رہا، کیونکہ وہ میری بات سنتا ہی نہیں۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے ٹھیک کر دوں گی۔ تم نفرت نہیں کرتی اس سے؟ بہت کرتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس سے نفرت کروں تو وہ میرے سامنے ویسے کھڑا ہو جیسا میں چاہتی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو آپ نہیں جانتے، میں یاد دلا دوں گی اسے۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ ہنزا چلیں گے میرے ساتھ؟ جی۔ بورڈ بیٹھا۔ مجھ سے بات کر رہی ہوں؟ ہاں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ چلتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہارے ساتھ میں کہیں بھی چلنا پسند نہیں کروں گا، اور حسن کے مطابق میں لاسٹ منتھ ہنزا سے واپس آیا ہوں، تو مجھے واپس نہیں جانا۔ میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ بہت مایوسی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ بالکل، زہر لگتی ہو مجھے۔ میرا دل کرتا ہے میں گلا گھونٹ کے مار دوں تمہیں۔ وہ مسکرائے۔ تو مار دے مجھے۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ آگے بڑھا، اپنا ہاتھ اس کے گلے پہ رکھا۔ وہ اس کے بہت پاس تھا۔ ان دونوں کے ہونٹ کچھ فاصلے پر تھے۔ شریعہ کی خوشبو اور آؤ کی سانسیں روکے ہوئے تھی۔ وہ خود کو نہ روکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ شریعہ کی باہیں بے اختیار اس کے ارد گرد اپنا حصار باندھ چکی تھی۔ وہ اس پر جھکا تھا اور وہ پیچھے گری تھی۔ اپنی بیوی میں کھوتے ہوئے وہ حدیں پار کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، کیسی محبت تھی جو امر کر اس پر آ رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تو جیسے شریعہ کی سانس اکھڑ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے پیچھے کرتی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی تو جیسے آراؤ کو بھی ہوش آیا۔ وہ سیدھا لیٹا، چھت کو گھورتا رہا کہ وہ یہ کیا کرنے لگا تھا۔ وہ تو اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا۔ وہ تھوڑا سا پاس آئی تھی تو وہ بہک گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی کمرے سے ہی باہر چلی گئی۔ کل میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، مجھے ہنزا لے کر چلیں، میں تمہیں جان سے نہ مار دوں کہ تمہارے ساتھ گھومنے نکل پڑوں۔ وہ اپنے کف بند کرتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ مسکرائے۔ وہاں جان سے مار دیجیے گا نا، میں برا نہیں مناؤں گی۔ اچھا تو تم میرے ساتھ مرنے کے لیے چل رہی ہو؟ وہ نزدیک آیا، اس کے بالوں کو چھیڑا۔ چھونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ میں تو چھوؤں گا تمہیں۔ میں نے دیکھا ہے میرے چھونے سے تم اکھڑ پڑتی ہو، اور اس میں جتنا مزہ ہے نا، اتنا تو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہوں تو مجھے تمہارے پاس تو آنا پڑے گا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کریں۔ وہ التجائیہ ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کے یوں آنکھیں بھیگ جانے پر وہ رک گیا۔ ہاتھ آگے کر کے اس کی آنکھیں صاف کیا۔ ارے میں تو تنگ کر رہا تھا، ایسا نہیں ہوں میں، پلیز مت رو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دے رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے نرم پڑ رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ وہ بھول گیا تھا مگر اس کے دل میں بستی تھی۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، بس تحفظ مانگتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی کریں گے میرے ساتھ، میں منع نہیں کروں گی۔ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی تو جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا گرا ہوا ہے۔ یہ لڑکی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آئی ہوئی ہے، اس کے نکاح میں ہے، وہ اسے اتنی اذیت دے رہا ہے کہ وہ اس کے سامنے رونے پہ مجبور تھی۔ اس کے بابا کتاب پڑھنے میں مشغول تھے۔ وہ چپ چاپ اپنے باپ کے سامنے بیٹھ گیا جیسے کچھ بات کرنا چاہتا ہو۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنزا جانا چاہتا ہوں۔ آراؤ کا یوں اپنی بیوی کو بیوی کہنے پر وہ مسکرا۔ شکر ہے وہ اس کی اپنی بیوی کو تسلیم تو کرتا تھا۔ چلے جاؤ برخوردار، مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر اس بار ڈرائیور خیال سے کرنا، میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو میری اکلوتی اولاد ہو، اپنا اور شریعہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ بابا؟ ہاں بولو، بلکہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں سوال میں واضح دیکھ سکتا ہوں۔ آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ تم میری بات سنو گے؟ ہاں میں سننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں نا۔ تمہاری ماں اور میری شادی ایک طرفہ تھی۔ زرمین مجھ سے محبت کرتی تھی، میں نہیں کرتا تھا۔ سمینہ اور میں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں پایا، لیکن زرمین کی ضد کی وجہ سے سمینہ نے قربانی دی۔
میں اس کے سامنے روتا رہا، چیختا رہا، مگر اس نے بہن کی محبت کو آگے رکھا۔ تمہاری ماں سے میری شادی ہو گئی اور میں نے اسے سب کچھ دیا، عزت، جگہ، حق، سب، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی، مگر اس سے مجھے کبھی محبت نہیں ہوئی، ہو ہی نہیں سکی۔ پھر ہماری زندگیوں میں عجیب سے موڑ آئے۔ سمینہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تمہارے نانا اور نانی کے ساتھ ایک حادثے میں، اور سمینہ یوں ہمارے پاس آ کے رہنے لگی۔ مجھے اس کا غم دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ہاں، میری محبت ظاہر ہوتی تھی، شاید تم پر اس کا اثر ہوا۔ زرمین سب کچھ جانتی تھی، میں اس کے ساتھ وفادار تھا، بس سمینہ کا خیال رکھتا تھا کیونکہ وہ اکیلی ہو گئی تھی اور اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو ہمیشہ سے نکما اور نشئی قسم کا تھا۔ تمہاری ضد کی وجہ سے سمینہ اور شریعہ کو گھر چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ تمہاری خالہ اور بچی نے کیا حالات دیکھے مجھے نہیں پتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ وہاں محفوظ نہیں تھی۔ خیر، تم نے سزا دی ہے انہیں اس جرم کی جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ زرمین نے واقعی اپنی بہن اور شریعہ کو بچانے کے لیے اپنی جان دی، مگر اللہ کی قسم میں بہت رویا تھا، اس کے بعد اکیلا ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہوتی اور اگر مجھے تمہاری ماں کا احساس نہ ہوتا، اسے میں نے وہ مقام، وہ درجہ نہ دیا ہوتا تو میں کب کی دوسری شادی کر لیتا۔ تم چھوٹے تھے، تم کہاں مجھے روک سکتے تھے، مگر میں تمہارے کنٹرول میں تھا، میرے بچے، کیونکہ مجھے اپنے گھر سے محبت تھی، اپنی بیوی سے تھی، تم سے تھی۔ میں نے کبھی شادی نہیں کی، نہ ہی کر سکا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تمہاری محبت میں ان دونوں کو بھی نکال دیا اپنی زندگی سے۔ کبھی مڑ کر ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، خیال نہیں رکھا کیونکہ تم نفرت کرتے تھے۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے باپ کی باتیں سن رہا تھا جو وہ ساری زندگی اس سے کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے لگا، بنا کچھ کہے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کہ سچ میں میرے ساتھ ہنزا چل رہے ہیں؟ ہاں بالکل۔ وہ پیکنگ کرتی ہوئی عجیب ہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ہنزا چلے، کیا پتہ اس کی یادداشت آئے تو پھر وہ سامنے نفرت کر سکے۔ وہ مسکرائی، سامان پیک کرتی ہوئی۔ وہ مڑی تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہو نا جتنی میں کرتا ہوں؟ ہاں بالکل، مگر میں تمہاری طرح خود غرض اور بدتمیز نہیں۔ وہ اسے ہٹاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو مسکرایا، ہاں اس کے جتنا ضدی کوئی نہیں تھا۔ ہنزا پہنچتے ہی شریعہ نے جان بوجھ کر وہی ہوٹل چوز کیا اور وہی 2 کمرے بک کروائے جہاں پچھلی بار وہ دونوں رہے تھے۔ وہ ہوٹل کو عجیب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا، جیسے بہت کچھ یاد آ رہا ہو۔ 2 لوگ ٹہلتے ہوئے کافی پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ریا، راؤ، ایسے نام کانوں میں گونج رہے تھے، مگر یہ دونوں کون تھے جو یاد آ رہے تھے دھندلے دھندلے سے؟ تم الگ سے ہوگی؟ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں میں زمین پہ سوؤں، مگر مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں زمین پر سو سکوں، اسی لیے اچھا ہے نا ہم 2 کمروں میں رہیں۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ ہم میاں بیوی ہیں اور الگ الگ کمروں میں رہیں گے۔ وہ 2 کمرے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ تو آپ مجھے کیا بستر پر برداشت کر سکتے ہیں تمیز میں رہ کر؟ وہ مسکرایا۔ دوسری کی اٹھا کر جو ان کا سامان لے کر آ رہا تھا اس کے حوالے کی، جی اب سٹاف کو واپس کر دیجیے گا، ہم ایک ہی کمرہ یوز کریں گے۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اسی کمرے میں داخل ہوئے تھے جس کمرے میں ریا اور روحی رہے تھے۔ کمرے کو دیکھ کر شریعہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، بہت کچھ یاد آیا تھا، اچھے لمحے۔ کافی پئیں گے میرے ساتھ؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا وہ اٹھا۔ تم بناؤ گی؟ ہاں، مگر وہ کیسے؟ ہوٹل کی کچن میں چل کر؟ وہ تمہیں آنا الاؤ کریں گے؟ ہاں، یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں، وہ مجھے الاؤ کریں گے، اور پہلے بھی میں نے کئی بار ایسے کافی بنائی ہے۔ اچھا، تم یہاں لمبا عرصہ رہی ہو؟ ہاں، یوں سمجھ لیں کہ میں دنیا چھوڑ کر آئی تھی اچھا وقت گزارنے کے لیے۔ تو کیا اچھا وقت گزرا تھا؟ ہاں، بہت یادگار، میں ابھی تک وہ وقت نہیں بھول پائی۔ چلیں پھر بنا لیں میرے ساتھ ہی، ساتھ چلیں گے؟ وہ دونوں ہم قدم ہوئے ہوٹل کے کچن میں داخل ہوئے۔ وہ کافی بنا رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالوں سے الجھتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر اس سے باتیں کر رہی ہے۔ تم یہ جان بوجھ کر رہی ہو نا؟ وہ پلٹی۔ کیا مجھ سے باتیں؟ ہاں کر رہی ہوں۔ برا لگ رہا ہے؟ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو وہ جیسے ہنس پڑا۔ نہیں، برا نہیں لگ رہا۔ شریعہ چپ چاپ اس کی مسکراہٹ دیکھتی رہی۔ اس شخص کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، مگر وہ نظریں چرا گئی تھی۔ وہ اس شخص کو زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی محبت جان لیتی تھی اور وہ جان دینا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہی جھیل تھی جہاں پر شریعہ راجپوت نے اپنی زندگی کا سیاہ باب
आराव गिलानी को बताया था। और दोनों वॉक करते हुए आज का पूरा दिन घूमते रहे। वो बहुत कंफ्यूज और डिस्टर्ब लगता था। वो उसकी हिचकिचाहट, नर्वसनेस सब कुछ समझती थी, मगर ये कंफ्यूज नेचर वो समझ रही थी। वो ये भी समझ रही थी कि उसे बहुत कुछ याद आ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे साफ और वाज़ेह तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो चलते हुए झील तक पहुंचे तो वो यूं ही बैठ गई जैसे उस दिन बैठी हुई थी। वो गौर से उसके बैठने के अंदाज को देखने लगा और इसके साथ ही बैठ गया। बाल उड़ने लगे थे। उसके बालों की रवानी को देखने लगा। तुम्हारे बाल खूबसूरत हैं, वो बोला तो शरिया मुस्कुराई। मेरी अम्मी जैसे हैं, उनके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। वो झील को देखने लगी। वो ना चाहते हुए भी अपनी जैकेट उतारते हुए उसके बाजू पर रख चुका था। वो मुस्कुराई। झील बहुत गहरी है, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा, तुम गहरी हो? हाँ, बहुत ज़्यादा गहरी। कुछ अल्फाज थे जो उसके जहन में गूंजने लगे, जो वाज़ेह नहीं हो रहे थे। उसने अपने जहन पे जोर दिया, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। जोर देने के चक्कर में वो शरिया का हाथ थाम चुका था बहुत ज़ोर से। शरिया उसकी तरफ देखने लगी। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? अगर आप चाहते हैं तो हम चल सकते हैं। वो उठ खड़ी हुई, मगर आराव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसका हाथ थामे चल रहा था, जैसे सहारे की ज़रूरत, और वो हाथ छुड़वा भी नहीं रही थी। वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो कमरे में अंधेरा था। साइड लैंप ऑफ करते शायद वो सो गई थी। वो आगे बढ़ता हुआ उसके बराबर में लेट गया, मगर वो जानता था वो जाग रही है। वो पिछले 4 दिन से यही कर रही थी। उसके बिस्तर तक आने से पहले लाइट्स ऑफ करके सो जाती थी। उसकी हिचकिचाहट को समझता था और अब चाहने लगा था कि वो कंफर्टेबल हो। जिस आराव गिलानी को उससे इतनी नफरत थी, अब जैसे उसका दिल पिघलने लगा था। वो लेटते हुए अपना बाजू सीधा करता दूसरे हाथ से उसे अपने नज़दीक कर चुका था। अपने बाजू पर उसे लेटाते हुए अपना हिसार उस पर मजबूत किया था। वो सहम सी गई और आंखें खोली। अपने आप को उसके इतना नज़दीक पाकर वो दूर होना चाहती थी, मगर उसकी आंखों में देखने लगा। डरती क्यों हो मुझसे? डरती नहीं, डर जाती हूँ। उसके होंठों पर अपनी उंगली रख चुका था। तुम मुझे सुनो, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। मेरे पास तो महफूज हो। आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें डराता है? तुम डरती क्यों हो? तुम मुझे बता सकती हो। मैं नहीं बताना चाहती। वो उठ बैठी तो वो भी उठ बैठा। साइड लैंप ऑन करते हुए उसे अपने हिसार में लेता उसका सर अपने सीने से लगा चुका था। मैंने गलत नफरत की तुमसे। कभी बाबा की बात नहीं सुनी, कभी अम्मी की बात नहीं सुनी। खाला से नफरत की सारी ज़िंदगी, ये जाने बगैर कि उनके बीच के सरकमस्टेंसेस क्या थे। मैंने माँ खोई थी, शायद इसीलिए मैं बहुत हसास हो गया था। उम्र ऐसी थी कि नफरत भी करने लगा, मगर मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। मुझे नहीं पता तुम मुझे कितनी अजीज़ होगी या मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी, मगर मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर है कि मैं हमेशा तुम्हारा वफ़ादार रहूँगा और तुम मेरे पास महफूज रहोगी। वो उसका सर ऊंचा करता हुआ उसकी आंखों में देखने लगा। मैं नफरत का दावेदार था। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ अपनी हर उस गलती की जो मैंने तुम्हारे साथ की। मेरी हर गलती की वजह से जो तुमने सहा, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं खाला से भी माफ़ी मांगूंगा। तुम मुझे माफ़ कर दो। वो उसके इतना नज़दीक थी कि उसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर महसूस हो रही थी। मैंने माफ़ किया। मैंने अपने दिल से आपको माफ़ किया, मगर मैं डरी हुई हूँ। आप जानते हैं मैं क्यों डरी हुई हूँ? मैं नहीं जानता। मुझे बताओ। वो अपने हाथ उसके रुखसार पे रखती पूछने लगा। बोलो। दोनों की आंखें एक दूसरे पर थी। मैं आपको बता चुकी हूँ, मगर वो सब कुछ आप भूल चुके हैं। मैं भूल चुका हूँ? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब याद करें। मैं तब तक आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। चंद आंसू थे जो शरिया की आंखों से टूट कर गिरे थे। मैं नहीं रोकूंगी। आप हक रखते हैं मुझ पर। वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोली थी। मगर मैं याद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम कंफर्टेबल रहो मेरे साथ। ये हक की बात नहीं है, ये मोहब्बत की बात है। वो मुस्कुराई। मोहब्बत के लिए आपको याद करना पड़ेगा। अगर सिर्फ हक चाहते हैं तो मैं आपके पास हूँ। मैं रोकूंगी नहीं। उसे अपने सीने से लगा चुका उसका सर थपकते हुए मध्यम आवाज़ में बोला। मैं मोहब्बत चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं खूबसूरत ज़िंदगी चाहता हूँ। वो फीका सा मुस्कुराई थी उसके हिसार में। वो सारा दिन शॉपिंग करती रही और उसके आगे पीछे घूमता रहा, मुस्कुराते हुए सुकून के साथ। मैं बहुत तंग कर रही हूँ ना? नहीं, इतना तो नहीं। अपने हिसार उस पर कायम करता वो उसकी तरफ देखने लगा। अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं।
ہاں سارے شوہر ایسے ہی کرتے ہیں جب تک بیوی دسترس میں نہ ہو، جب آ جاتی ہے نا تو اچھی نہیں لگتی۔ وہ رکا تو وہ بھی رک گئی۔ غلط سوچ ہے تمہاری، میں ویسا مرد نہیں ہوں۔ اچھا، وقت ثابت کرے گا۔ ہاں بالکل، وقت سب کچھ ہی ثابت کرنا ہے۔ وہ پھر چلنے لگی تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا مگر وہ نہیں تھی بستر پر۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنتے ہوئے باہر نکلا۔ ہوٹل کی راہداری میں اندھیرا تھا۔ وہ چلتا چلتا ہوٹل سے باہر نکلا۔ وہ آس پاس کہیں نہیں تھی۔ ان کے ہوٹل کے ارد گرد لمبے جنگلات تھے۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ وہ نام پکار رہا تھا، شیریا شیریا۔ کال ٹرائی کر رہا تھا مگر سگنلز نہیں تھے۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا مگر وہ نہیں تھی۔ وہ ڈر گیا تھا، وہ بہت ڈر گیا تھا۔ آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھی۔ وہ اتنی کب عزیز ہوئی اسے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کیوں عزیز ہوئی؟ اب اس کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ شیریا، وہ پھر سے پکارنے لگا۔ گھوپ اندھیرا تھا، کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ نہیں تھی تو پھر وہ کہاں تھی؟ آراؤ کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا۔ اس کے سر پر ہلکی سی چوٹ لگی۔ وہ کر رہا، آنکھوں کے آگے بہت کچھ گھومنے لگا۔ 1.5 ماہ، وہ 1.5 ماہ جب وہ بھول گیا تھا وہ واضح آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جھیل کے کنارے کا منظر، وہاں بتائی ہوئی شیریا کی بات، وہ ٹراما، سب کچھ آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ محبت کا اعتراف، پھر جدائی، پھر شادی، سب کچھ۔ وہ خود کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے سر کو مسلتے ہوئے۔ آنکھیں سختی سے بھیجی ہوئی تھی۔ شیریا، اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ وہ پھر سے اس کا نام پکارنے لگا۔ کہاں ہو تم شیریا؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا مگر وہ نہیں تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ دل مسلتے ہوئے وہ سوچنے لگا، وہ تو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ تو اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی وہ اتنی عزیز تھی، تبھی وہ اتنی پیاری ہو گئی تھی، تبھی وہ اس کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھ پایا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی ریا تھی۔ جیسے اس نے سوچا اور پھر بولا، ریا ریا۔ وہ اس کا نام پکارتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ تبھی اسے محسوس ہوا اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ وہ پلٹا، ٹارچ لائٹ اس کی طرف ماری۔ وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، جیکٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ جیکٹ کی پاکٹس میں تھے۔ تم کہاں تھی؟ وہ بے قراری کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اسے سینے سے لگا دیا۔ رونے لگا، بلکنے لگا۔ تم کہاں تھی ریا، تم کہاں تھی؟ اس کا یوں اسے راؤ کہنے پر وہ اس کا سر اونچا کرتا ہوا آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ یاد دلانے کے لیے ہی تو یہاں لائی تھی۔ آپ کو یاد نہیں آ رہا تھا؟ ہم یہاں پہلے آ چکے ہیں، آپ مجھے یہاں پر لا چکے ہیں، ساتھ ہم ساتھ آئے تھے یہاں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاں واقعی، وہ یوں ہی رات کو اکیلے کافی پیتے ہوئے یہاں ٹہلے تھے، گھومے تھے، کئی گھنٹے باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا کہ ہم یوں ملیں گے، ہمیں یوں محبت ہوگی اور تمہارے ساتھ وہ سب کچھ۔ جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ میری وجہ سے تمہیں ان کے ساتھ رہنا پڑا اور میری وجہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آپ کو سب یاد آ گیا، آپ کو وہ یاد آ گیا جو میں نے یاد دلانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی آپ کو مجھ سے محبت ہو اور مجھے آپ سے۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ اعتراف تو صرف اس نے کیا تھا۔ ریا تو چپ رہی تھی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں، کرنے لگی ہوں، کرتی تھی مگر کہہ نہیں پائی کیونکہ مجبور تھی۔ مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ ہم دونوں کبھی مجبور تھے ہی نہیں۔ ہمارا جتنا وقت گزرا، اچھا یا برا، وہ ہم دونوں کا تھا۔ وہ ہنس پڑا، آنکھیں نم ہوئیں۔ اپنی بیوی کی پیشانی چومتے ہوئے اسے اپنے حصار میں مزید سختی سے قید کیا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں۔ حوصلہ تو مجھ میں بھی نہیں، میں حوصلہ پیدا کرنا چاہتی بھی ہوں، تو میرے اندر نہیں۔ وہ مسکرایا۔ میں چاہتی تھی میں آپ سے نفرت کروں، میں بھی چاہتا تھا میں تم سے نفرت کروں۔ وہ دونوں ہنس پڑے، دونوں ہی ساتھ بولے مگر نہیں کر پائے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہونی تھی۔ محبت ہو گئی تو نفرت کا کیا کام؟ وہ اپنا سر اونچا کرتی ہوئی رو کر پیشانی چومنے لگی تو وہ دل سے مسکرایا، آنکھیں محبت سے چمک رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں خالہ جان، مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتا ہوا ان کے سامنے بیٹھا۔ میں نے معاف کر دیا تمہیں، تم تو میری بہن کی اولاد ہے، میں تم سے خفا تو رہ ہی نہیں سکتی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہتی ہوں تم اور ریا بہت خوش رہو، آباد رہو، سکھی رہو۔ اپنے دل سے تم دونوں نفرت نکال دو،
کیونکہ جو بھی ماسی میں ہوا اس میں تم دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، سرمین نے میری ریا کو بچانے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے جان دی تھی، مگر میں یہ چاہتی نہیں تھی۔ میں نے اپنے آخری وقت کوشش کی کہ مجھ سے بچاؤں، مگر میں نہیں بچا پائی۔ میں اسے گاڑی سے نکال پاتی، اس سے پہلے ہی گاڑی بلاسٹ ہو گئی۔ میں کچھ نہیں کر پائی۔ وہ پھر سے رو رہی تھی۔ میں آج تک وہ رات نہیں بھولتی، اور تمہاری نفرت نے وہ کبھی بھولنے بھی نہیں دیا۔ میں اپنی خالہ کے ہاتھ تھام کر چوم چکا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں کر چکی ہوں۔ بار بار یہ مت کہو پلیز۔ نہیں کہتا۔ وہ نم سا مسکرایا تو شریا بھی مسکرائی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کی لانگ فراک میں ملبوس تھی، جس کی پچھلی ڈوریاں بند کرتے ہوئے وہ الجھ رہی تھی، جو اس سے نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے سوٹ میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا کوٹ اتارتا ہوا صوفے پہ رکھا اور بیوی پر نظر پڑتے مسکرایا۔ ماشاءاللہ، قیامت بنی ہوئی ہو۔ یہ حسن کس کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے؟ وہ پلٹی۔ آپ کو میرا حال نہیں دیکھنا؟ میں الجھی ہوئی ہوں اور آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تنگ تو نہیں کر رہا، میں تو محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا تمہیں؟ بتا رہا ہوں میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے مت بتائیں، میں تو جانتی ہوں۔ اچھا، محبت کرنے کیوں نہیں دیتی؟ ڈر لگتا ہے مجھے۔ وہ ہنس پڑا۔ شوہر ہوں تمہارا، کھا نہیں جاؤں گا؟ بہت پیار دوں گا۔ پیار کرنے دو نا۔ اس کا ہاتھ اس کی ڈوریوں سے چھڑواتے ہوئے اپنی طرف پلٹ چکا تھا، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امتحان ختم کر دو، کیونکہ آپ کے شوہر محترم تھک گئے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، اپنی باہیں اس کے گلے میں رکھتی مسکرائی اور بولی، ختم کر دیا، مگر مجھے ڈر ابھی بھی لگ رہا۔ وہ دور ہوتی بھاگی اور وہ تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو اس کے سینے سے لگی، پھر دور ہوتے ہوئے قدم پیچھے لینے لگی۔ بستر پر گری تو وہ ہنس پڑا۔ آپ کہاں جاؤ گی؟ بہت سی جگہ ہیں، میں بھاگ سکتی ہوں۔ میں بھاگنے ہی نہیں دوں گا۔ اس پر جھکتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا، پیشانی چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اعتراف کرو گی تو میں نے پاس آنا ہے، ورنہ میں دور ہو رہا ہوں۔ وہ دور ہوا تو اسے اپنے نزدیک کر چکی تھی۔ اچھا نا، آئی ایم سوری۔ نہیں کرتی احتجاج، ختم کر دیا آپ کا انتظار میں نے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ترچھی آنکھیں کی تو وہ مسکرائی۔ بالکل سچ ہے۔ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھتے وہ اپنے شوہر کو پزل ہونے پر مجبور کر گئی تھی، اور وہ جیسے سرشار ہوا تھا، جیسے مکمل ہوا تھا۔ اپنے اندر اسے سمیٹتے ہوئے وہ سب کچھ بھول رہا تھا، سارے غم، ساری تکلیف، نفرت، سب کچھ۔ وہ جیسے محبت بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ آپ نے پارٹی بدل لی ہے بابا جان؟ وہ شکایت کرتا وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ ہنس پڑے۔ کیوں؟ تمہیں برا لگ رہا ہے؟ ہاں نا، جب سے یہ آئی ہے آپ اسی کی ہی سائڈ لیتے ہیں، کیونکہ یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے اور تم مجھے پریشان کرتے رہتے ہو۔ میں کوئی پریشان نہیں کرتا، یہ اور آپ مجھے پریشان کرتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ نکلنے کی؟ تم سے تو اچھی ہی ڈرائیو کرتی ہے برخوردار۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ یہ تانا دینا مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے نا؟ بالکل نہیں۔ مگر میں آپ کو بتاتا چلوں، اس دن ڈرائیو میں نہیں کر رہا تھا، حسن کر رہا تھا۔ ہاں تو پھر؟ وہ بھی تو تمہارا ہی دوست ہے نا۔ شری اپنے خالو کے انداز میں ہنس پڑی۔ آپ کوئی موقع نہیں جانے دیتے نا اسے تنگ کرنے کا؟ اس نے بھی تو بچپن سے یہی کیا ہے۔ راؤ نے اپنے ہونٹ کاٹے تھے۔ اس کے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ پیارا ہے نا؟ ہاں، بہت پیارا ہے۔ مگر کیا یہ میرے لیے ہے؟ نہیں، ایک لڑکی جو میری زندگی میں ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کے لیے لایا ہوں۔ اچھا؟ وہ مایوس ہو کر پلٹی تو وہ ہنس پڑا۔ پاگل ہو تم؟ ظاہر ہے تمہارے لیے ہی ہوں، کیونکہ تم ہی تو میری زندگی میں ہو، اس کے علاوہ کون ہے؟ سچ کہہ رہے ہیں؟ تمہیں ابھی بھی گواہیوں اور ثبوتوں کی ضرورت ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ پتہ نہیں نا، مردوں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تھا نا، جب بیوی دسترس میں ہو تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ تم ابھی بھی اس چیز پر قائم ہو، اتنے اچھے شوہر کے باوجود بھی؟ وہ مسکرائی۔ یہ تو وقت نے بتانا ہے۔ ہاں، وقت سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ اسی ازلی انداز میں بولا تھا جیسے اس دن بولا تھا، تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تو پہنائیں مجھے؟ وہ آگے بڑھ کر وہ خوبصورت نیکلس اسے پہنانے لگا۔ تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کے کان کے نزدیک جھک کر سرگوشی کی تو وہ مسکرائی۔ صحیح کہتے ہیں۔ آنکھیں ترچھی کی تو وہ ہنس پڑا۔ اتنا غرور؟ اتنا غرور تو چاند کو بھی نہیں۔ کیسے کرتا وہ غرور؟ وہ پلٹی اور اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی۔ آپ جو نہیں ہیں اس کے پاس۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی۔
اراؤ گیلانی نے اپنا سر اپنی بیوی کے سر کے ساتھ مس کیا۔ دونوں جیسے بے حد سکون میں تھے، بے حد مکمل۔ نفرتیں اگر مٹ جائیں تو زندگی یوں ہی پرسکون ہو جایا کرتی ہے، جیسے ان کی ہو گئی تھی۔